السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. کل کی احادیث کچھ یاد کی آپ نے؟ کیونکہ یہ احادیث پڑھی ہوئی تو آپ نے پہلے بھی ہوگی، لیکن اس کورس کو جوائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم میں ایک درجہ اور آگے بڑھیں، اور وہ کیا ہے؟ حفظ کا درجہ. ٹھیک ہے، تو گھر جا کر اگر آپ ان احادیث کو چند دفعہ بھی دہرائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہو جائیں گی. اور پھر کل کو اگر آپ کسی کو بھی کوئی دلیل دینا چاہیں تو بجائے اس کے کہ ترجمہ یا مفہوم یا اس طرح بات کریں، آپ کو حدیث بھی آتی ہو. آج بھی میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کروں گی، کیونکہ ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم احادیث ہم آگے تک پڑھ سکیں، اور آپ کے حصہ کا کام زیادہ ہے کیونکہ کورس آپ کر رہے ہیں، اور وہ حصے کا کام یہ کہ آپ نے حدیث زبانی یاد کرنی ہے. کل میں اس سے زیادہ ہاتھ کھڑے دیکھوں، کوئی بہت بڑی بات نہیں. یہاں سے گھر تک جانے کا جو فاصلہ ہے، اگر صرف اس فاصلے کو بھی آپ حفظ حدیث میں استعمال کر لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہر حدیث کے یاد کرنے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو پھر درود شریف پڑھنے کا ثواب بھی ہوتا ہے اور اس سے رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا اللہ، یا رب العالمین، اس علم کے حاصل کرنے میں ہم سب کی نیت کو خالص کر دے. ہم تیری خاطر اس علم کو حاصل کریں اور عمل کی نیت سے حاصل کریں. حدیث نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. یہاں مجھے رسول اللہ کی آواز آئی ہے. انا جو ہے اس کے بعد پیش نہیں پڑی جاتی اس کے مبتدا پہ. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. کتاب الاحکام، بخاری ہی کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو کچھ ہمیں بتایا وہ اپنی طرف سے نہیں تھا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا. اور اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ حکم شرعی کے موافق کام کرنا، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لانا، اور جس سے منع کیا گیا اس سے بچ جانا. اور اس کا اپوزٹ نافرمانی ہوتا ہے، عصیان ہوتا ہے. قرآن مجید کی متعدد آیات اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں. مثلا سورۃ النساء میں آتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی. اور پھر یہ اطاعت بڑے بڑے احکامات میں تو ہے ہی ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں، یا حقوق العباد کی بعض باتوں میں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ضروری ہے. آپ کی پسند کو اپنی پسند بنا لینا یہ بہترین کاموں میں سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ حسنہ تھے، اللہ کے محبوب تھے. تو پھر ہمیں بھی اللہ کی محبت پانے کے لیے آپ جیسے اعمال کرنے چاہیے. صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے وہ بھی پسند کرنے لگتے تھے. جیسے حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا. آپ کے خادم تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے. آپ کے سامنے شوربہ رکھا گیا جس میں کدو پڑے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کدو کھانے لگے. آپ کو کدو بہت پسند تھا. انس کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میں آپ کے سامنے کدو کرنے لگا، یعنی چن چن کے آپ کے آگے کرنے لگا، اور میں نے وہ خود نہ کھائے، یعنی آپ کو پسند آئے آپ کھا لیں. یہ محبت ہوتی ہے نا، محبت قربانی مانگتی ہے.
اور محبت کا ثبوت قربانی کے ساتھ دیا جاتا ہے کہ انسان دوسرے کو اپنے اوپر پھر فوقیت دینے لگتا ہے، ترجیح دینے لگتا ہے، ایثار کرنے لگتا ہے۔ انس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ کدو پسند کرنے لگا، جو کھانا بھی میرے لیے تیار کیا گیا اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اس میں کدو کو ضرور شامل کر لیا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جدید تحقیقات کیا بتاتی ہیں کہ کدو بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے، یعنی صحت مند نفع مند غذا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے ایک صحابی کی کہ کس طرح وہ صرف دین کے احکامات میں نہیں بلکہ آپ کی ذاتی پسند ناپسند کو بھی محبت کی وجہ سے اختیار کر لیتے تھے۔ پھر اسی طرح ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان دو رکنوں، رکن یمانی اور حجر اسود کے استلام کبھی نہیں چھوڑا جس وقت سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استلام کرتے دیکھا، نہ سختی میں اور نہ آسانی میں، یعنی میں اس کی پابندی کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف اطاعت ہی نہیں بلکہ جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے ان سے رکنا بھی ضروری ہے، اور کسی معاملے میں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اس راستے پہ جا رہے ہیں اور ہم کسی اور راستے پہ چل پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ ہم بے شک کہتے رہے ہم آپ کی امتی ہیں، اگر امتی ہیں تو پھر آپ ہی کو فالو کرنا چاہیے، پھر اپنے نفس کو یا کسی اور اسکالر کو یا کسی اور بڑے کو تو نہیں دیکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سے جو بات بھی سنتے تھے فوراً بجا لاتے تھے، یعنی دیر نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم دینے کی ضرورت پیش آتی اور ہم فوراً اس کو بجا لاتے، اور ہم بعض حدیثیں بعض احکامات بار بار سنتے اور پھر بھی کر کے نہیں دیتے۔ تو پھر صحابہ کا مقام کہاں اور ہمارا کہاں؟ ہم اگر ان کے پیچھے چلنے والے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، تو پھر ہم اس قافلے میں تبھی شریک ہو سکتے ہیں جب ہم بھی صحابہ کا طریقہ کار اختیار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق کا تھا۔ ابو جریح جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی بات خوب سنتے اور مانتے تھے، جو بھی وہ کہتا قبول کر لیتے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی دوسرا دیکھنے والا جو نہیں بھی پہچانتا تھا تو وہ اس چیز کو خاص نوٹ کرتا کہ یہ کون ہے جس کی ہر بات مان لی جاتی ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو محبت اور شوق سے اختیار کر لینا چاہیے۔ چلیے حدیث نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ کتاب الایمان۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان ہی کامل نہیں، یہاں تک کہ میں اس کو اس کے والد، اور اس میں والدہ بھی شامل ہے، اور اس کی اولاد چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں، اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رشتے سے بڑھ کر چاہنے والے ہوں۔ لیکن اس محبت کا مطلب کیا ہے؟ کرمانی کہتے ہیں، شارح ہیں بخاری کے، کرمانی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب آپ کی اطاعت کا ارادہ کرنا ہے۔ تو پچھلی حدیث سے یہ ریلیٹڈ ہے، یعنی آپ کی محبت آپ کی اطاعت کا تقاضا کرتی ہے اور آپ کی مخالفت کو ترک کر دینا ہے، اور یہ اسلام کے واجبات میں سے ہے۔ اور یہ حدیث جامع کلمات سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ اس میں محبت کی تینوں قسموں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ محبت کی 3 قسمیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 محبت الاجلال، محبت الاجلال یعنی تعظیم کی محبت، کسی کی تعظیم کرنا اور اس وجہ سے اس سے محبت کرنا، جیسے والدین ہیں، اساتذہ ہیں، جن کو ہم اپنے بزرگوں کو بڑا سمجھتے ہیں پھر ان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الشفقہ، شفقت اور رحمت کی محبت، جیسے والدین کو اولاد سے ہوتی ہے، بڑوں کو اپنے چھوٹوں سے ہوتی ہے،
استادوں کو اپنے شاگردوں سے ہوتی ہے، یعنی شفقت کی وجہ سے، رحم کی وجہ سے. اور تیسرے ہے محبت المجانسہ، اپنے جیسے انسانوں سے محبت کرنا، ہم جنس یعنی اپنے انسانوں سے. یہ محبت تمام لوگوں سے کی جاتی ہے اور اس کے درجے ہوتے ہیں، کسی سے کم ہوتی ہے، کسی سے زیادہ ہوتی ہے. جیسے دوستوں سے محبت ہوتی ہے، خاندان برادری کے لوگوں سے محبت ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ تینوں چیزیں شامل ہوں گی، یعنی ساری محبتیں جمع ہوں گی وہاں. یعنی تمام انسانوں سے بھی بڑھ کے محبت کرنی ہے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے محبت کرنی ہے، اور اپنے والدین سے بھی بڑھ کے یعنی بڑے ہوں چھوٹے ہوں برابر کے ہوں، کسی سے بھی کوئی محبت ہو، اس محبت سے بڑھ کر آپ کی محبت ہو. اور محبت کی سچائی کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ انسان محبوب کی رضا کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے اور محبوب کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے. خود بھوکا رہتا ہے اس کو کھلاتا ہے، خود تکلیف اٹھاتا ہے اس کو آرام پہنچاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آیات آتی ہیں، جیسے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے کنبے والے اور وہ مال جو تم نے کمائے اور تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم خوف کھاتے ہو اور تمہارے مکان جو تمہیں بہت پسند ہیں جن پہ تم راضی ہو گئے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی جو فضیلت ہے یا جو محبت ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، ہر رشتے سے زیادہ، ہر مال سے زیادہ، ہر وہ چیز جو ہماری دلچسپی کا باعث ہے اس سے زیادہ ہونی چاہیے. کہ ہم کسی بھی چیز میں مشغول ہوں، جب اللہ اور اس کے رسول کی پکار آئے تو ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے اٹھ جائیں، چاہے نماز کی پکار ہے یا اللہ کے راستے میں نکلنے کی پکار ہے یا کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہے یا کسی چیز سے روکا جا رہا ہے، تو اس چیز میں ہم لبیک کہنے والے ہوں، فوراً آگے بڑھ جانے والے ہوں. پھر اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لازم ہے. یعنی پہلے تو ہم نے والدین، اولاد اور سارے انسانوں کی بات کی، اور پھر ہمیں ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوائے میری اپنی جان کے. تو آپ نے فرمایا سوچ لو عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو حضرت عمر نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے سوچ لیا، اللہ کی قسم آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. فرمایا ہاں اب اے عمر، یعنی ایمان مکمل ہوا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی حلاوت عطا کرتی ہے. یعنی یہ محبت جو ہے اس کے اندر ایک خاص مٹھاس ہے، اور پھر یہ آپ کا ساتھ پانے کا ذریعہ ہے. یعنی قیامت کے دن ہم اس وقت آپ کے ساتھ ہوں گے جب آپ سے محبت کرتے ہوں گے. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے اعمال کرنے کی قدرت نہیں رکھتا. تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر، آخرت میں تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. المرء مع من احبہ. اور اس دن صحابہ کرام بہت زیادہ خوش ہو گئے کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ محبوب تھے. تو ابو ذر نے اسی وقت کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ابو ذر تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات کیا ہیں؟ وہ محبت سچی کیسے ہوگی؟ ہم اپنے اندر کس طرح اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم محبت کرتے بھی ہیں کہ نہیں. اس میں پھر وہی بات، سب سے پہلی چیز آپ کا اتباع، آپ کی فٹ سٹیپس کو فالو کرنا. جس طرح امام بخاری کے بارے میں دیکھا گیا تھا نا خواب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے اپنا قدم مبارک اٹھاتے ہیں امام بخاری وہیں اپنا قدم رکھ دیتے ہیں. یعنی اتباع میں یہی چیز ہوتی ہے کہ فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، نہ ادھر ہونا نہ ادھر ہونا، اسی رستے کو اختیار کرنا جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. دوسری چیز
اس محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی عزت و توقیر کی جائے. یعنی یہ محبت ایسی نہیں کہ جیسے آپ کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے اور آپ ان سے کھیل کود شروع کر دیتے ہیں، بلکہ اس محبت میں تعظیم ہے. یہ محبت التعظیم ہے. پھر آپ کی خاطر جان مال قربان کرنا، جیسے حضرت ابو بکر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا. یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے. کہا اے اللہ کے رسول، میں اور میرا مال تو آپ ہی کا ہے، میں اور میرا مال تو آپ ہی کا ہے. کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اور میرا مال تو آپ ہی کا ہے، کہ جس راستے میں آپ کہیں گے میں خرچ کرتا چلا جاؤں گا؟ یا پھر ہم دین کو الگ کیے ہوئے، دنیا کو الگ کیے ہوئے ہیں، دین میں چند ریچولز نبھا لیتے ہیں اور جہاں تک مال کا تعلق ہے تو وہ صرف اپنی خواہشات پر خرچ کرتے ہیں. تو صرف اپنی خواہشات پر خرچ کرتے رہنا اور زبانی کلامی محبت کے دعوے کرنا یہ کافی نہیں، بلکہ آپ کی سنتوں کی ترویج میں مال خرچ کرنا، آپ کے لائے ہوئے دین کو پھیلانے میں مال استعمال کرنا، یہ محبت کا تقاضا ہے. پھر ہے آپ کی سیرت پر چلنا، آپ کی سیرت کو اختیار کرنا. پھر ہر معاملے میں آپ کی اطاعت کرنا، چاہے نماز ہو چاہے حج ہو، لیکن یہ یاد رہے کہ آپ کی محبت میں غلو نہ ہو. یعنی بعض اوقات ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور بعض کیسز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگوں نے جب کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کی کہ جس میں آپ کو آپ کے مقام سے آگے بڑھانے لگے تو آپ نے اس کی تردید کر دی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہمارے بہترین اور ہم میں سے بہترین کے بیٹے، یا سیدنا وابن سیدنا وخیرنا وابن خیرنا، یہ الفاظ اس نے استعمال کیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، تقوی کو لازم کر لو، شیطان تمہارے ہوش گم نہ کرنے پائے. میں صرف محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہوں. اللہ کی قسم مجھے یہ چیز پسند نہیں کہ تم مجھے میرے اس مرتبے سے بلند کرو جو اللہ عز و جل نے میرے لیے رکھا ہے. تو بعض اوقات ہم نعتوں وغیرہ میں اس طرح کے اشعار پڑھنے لگتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے مقام سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، اور آپ کی قبر مبارک کا مقام عرش سے بھی آگے بڑھانے لگتے ہیں. تو یہ صریحاً شرک ہے اور بہت بڑی نافرمانی ہے، اور یہ محبت کا تقاضا نہیں بلکہ یہ غلو ہے، اور غلو ناپسندیدہ ہے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو یا کسی اور کی محبت میں ہو. اور غلو کیا ہوتا ہے یاد رکھیے، کیونکہ بعض لوگ غلو کا مطلب نہیں سمجھتے، لہٰذا ہر چیز کو غلو بنا دیتے ہیں. غلو ہوتا ہے کسی کو اس کے مقام سے آگے کرنا. مثلا نیک لوگوں، علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، علماء امت کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کر دینا، یہ غلو ہوتا ہے ان کی محبت میں. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں غلو کیا ہے کہ آپ کا مقام اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھا دینا، یا وہ اس سے آگے کر دینا جو اللہ نے آپ کا مقام رکھا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ایسی چیزیں منسوب کر دینا کہ جیسے ہر چیز آپ کے قبضے میں ہے اور آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، یا آپ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں ہے. تو محبت کرنا لازم ہے لیکن غلو کرنا ناپسندیدہ ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں اور وہ محبت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، عقیدت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو اعتدال ضروری ہے ہر محبت میں، اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ محبت صرف سن سنا کے پیدا نہیں ہوتی. اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، آپ کے اخلاق کے بارے میں جاننا، آپ کی احادیث کو پڑھنا، آپ کی قربانیوں کے بارے میں پڑھنا، آپ کی عبادت کے بارے میں جاننا، یہ تمام چیزیں محبت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. دیکھیے محبت کسی بھی چیز سے کب ہوتی ہے؟ جب ہمیں اس کی کوئی خوبی بھا جاتی ہے. یعنی کسی انسان سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ اس کی کوئی ادا اچھی لگتی ہے، اس کی کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، اس کی مثلا شکل ہی اچھی لگتی ہے، یا اس کی کوئی بات اچھی لگتی ہے، یا اس کا کوئی سٹائل اچھا لگتا ہے. اب آپ دیکھیں لوگ جو سیلیبریٹیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، فینس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے بعض اوقات وہ جانتے بھی نہیں ان کے بارے میں زیادہ، صرف ان کا سٹائل، ان کے کپڑے پہننے کا انداز، ان کے میک اپ کا اور ان کی چال ڈھال، اسی کو دیکھ کے مرے مٹے جاتے ہیں. تو یعنی یہ سبب بنتا ہے صحیح یا غلط محبت میں مبتلا ہونے کا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سچی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم آپ کو جانیں گے نہیں، اور آپ کے اخلاق اور آپ کی قربانیاں جب تک ہم پڑھیں گے نہیں. تو اس لیے سیرت کا مطالعہ کرتے رہنا، احادیث کو پڑھتے رہنا، ان میں غور و فکر کرنا، ان سے اسباق حاصل کرنا، ان کو اپنی عملی زندگی میں لانا، یہ دراصل آپ کی محبت کا تقاضا ہے، اور اس سے محبت پیدا ہوگی. اس کے بغیر اگر ہم کہتے بھی ہیں تو اوپر سے. اور پھر یہ کہ درود شریف پڑھنا بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور اگر اس کی کثرت کر دی جائے تو اس سے بھی دل کے اندر ایک خاص کیفیت آپ کے لیے پیدا ہوتی ہے. اور ویسے بھی دیکھیے درود شریف جو ہے وہ محبت کی وجہ سے ہی پڑھا جاتا ہے، صرف حکم سمجھ کے پڑھنا یا اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ بہت سے لوگ درود شریف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. اچھی بات ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم پر بھی رحمت آ جاتی ہے. لیکن صرف اس مقصد کے لیے درود نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ آپ کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کے حق میں دعائیں خیر کرنی چاہیے، کہ جن کے بارے میں فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن کا ذکر خیر ملائے اعلیٰ میں کرتے ہیں، پھر ان کے بارے میں ہمیں تو بہت زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ تو احسان آپ کا بنی نوع انسان پر ہے، ہم پر ہے. ٹھیک جی استاذہ، وہ ایک آیت ذہن میں آ رہی تھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو. تو وہ میری ذہن میں آ رہی تھی کہ سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ اس سے محبت کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہ بہترین کردار سامنے رکھا کہ اتباع کے لیے پھر اللہ کی محبت کے لیے رسول کی محبت ضروری ہے. بالکل. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ یہ جو حدیث ہے اتنی جامع حدیث لگ رہی ہے مجھے، لا یؤمن احدکم ولی، اس میں سب سے پہلے تو مومن کی ڈیفینیشن بتائی گئی کہ مومن ہوتا کیا ہے. دوسری اس میں جو اہم بات ہے کہ محبت کا اصل مقام اور اس کا جو جگہ بتائی گئی کہ محبت باقی لوگوں سے آپ سے منع نہیں کی گئی ہے، ان سے آپ نے ہوپ کرنی ہے، لیکن احب کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے نبی نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. سپرلیٹو ڈگری، سب سے اوپر ان کو رکھنا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا، اوپر رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آپ اپنے والد سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی عقیدت ہے آپ کو، وہ آپ کو کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکراتا ہے، تو اب آپ کا امتحان ہے نا کہ آپ کس کی بات کو لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یا اپنے والدین کی بات کو. پھر اسی طرح آپ کی اولاد ہے یا آپ کے دوست احباب ہیں یا سوسائٹی کے ٹرینڈز ہیں، اب وہ کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی اور چیز کا تقاضا کرتی. اب پھر یہ جو کانفلکٹ یہاں آتا ہے تو آپ کو پروو کرنے کے لیے میں ان سب سے بڑھ کر آپ کو چاہتی ہوں، اس لیے میں آپ کے طریقے پر چلوں. چھوٹی سی مثال ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا، بیٹھ کے کھانا، چھوٹی چھوٹی سنتیں. تو اب اس میں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں سارے لوگ کچھ اور کر رہے ہیں اور اس کو اپنا لائف سٹائل بنائے ہوئے، اور ان سب کے بیچ میں ایک اکیلے کہیں بیٹھ کے کھانا کھانا یا دائیں ہاتھ سے کھانا، یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کسی مجلس میں آپ کو آکورڈ بھی لگے، لیکن آپ کیوں اختیار کیے ہوئے کہ نہیں یہ میرے نبی کی سنت ہے، مجھے آپ کی پیروی کرنی. یہ ان سب لوگوں کی باتیں میرے نزدیک کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہم بد اخلاقی برتیں تو لوگوں کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں، لیکن ہم اپنی زندگی کے کچھ اصول سنت کی روشنی میں بنائیں، مغرب ہو، مشرق ہو، دن ہو یا رات ہو، ہم ان اصولوں پہ چلنے والے ہوں، سنتوں کا اتباع کرنے والے ہوں، اگر ہم واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں. صدر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ہم روزانہ یہ باتیں پڑھتے ہیں کہ متقی بنو، مخلص بنو، مومن بنو، اور بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہاں سے بنے، اور پھر ہم ایک معیار بنا لیتے ہیں کہ وہ تو کوئی اور ہی ہوتے ہیں جو تقویٰ والے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ کیا ایسی تہجد گزاریاں ہوتی ہیں جس کے بعد آپ کرتے ہیں اور ہم تو اس میں آ ہی نہیں سکتے. وہ چیز ہمارے اوپر گلٹ بننا شروع ہو جاتی ہے ایک وقت پہ آ کے. تو قرآن پڑھنے کے بعد سیرت نبوی پڑھنا جب ہوا اور بار بار ہوا تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ متقی مخلص مومن بننا کیسے ہے. اور وہ زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو وہ عام معاملات میں، وہ ڈیلی لائف میں جب آپ تقویٰ چھوٹی چھوٹی بات میں آتا ہے تب وہ شخص خود بخود متقی بن جاتا ہے، وہ مخلص بن جاتا ہے. اور ہم جب اسے کہیں اور ہی تلاش کرتے ہیں، کسی خلا میں تلاش کرتے ہیں، تو پھر ہم گلٹ میں جاتے ہیں. تو یہ آپ نے بہت اچھی بات یاد کروائی کہ سیرت نبوی کو ایک دفعہ نہیں
بار بار جب پڑھنا ہوتا ہے تو میں نے خود تجربہ یہ کیا الحمدللہ کہ وہ سیرت کی چیزیں آپ کے اپنے اندر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کردار جو اس کو آپ بار بار ذکر کرتے ہیں یا بار بار پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ آپ کے اندر تحمل اور وہ چیزیں لانا شروع کر دیتا ہے. شکریہ. اس سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کے پر ہمارا فضل بہت بڑا ہے. اور سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے لیے فضلاً کبیرہ ہے.